ڈاکٹر صاحب آج میں جو جلدی پہنچا ہوں نا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ نہیں، میں تو خیر وجہ بعد میں پوچھوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج آپ خوش بہت لگ رہے ہیں۔ خوش نہیں جی، آیا پریشانی میں ہی ہوں میں۔ اچھا جی۔ چودھری مراج الدین ہے نا جی، اس کا بڑا بیٹا جو ہے نا جی، چودھری سراج الدین، اچھا، وہ یہاں لاہور میں پڑھتا ہے۔ لاہور میں؟ ہاں جی، یہیں پر ہاسٹل میں وہ رہتا ہے۔ تو اطلاع گاؤں یہ پہنچی کہ چودھری سراج الدین جو ہے، جو ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ اچانک بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے۔ اچھا۔ حالانکہ جوان بچہ، اس کا باپ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کو دیسی گیہوں، ساری گھر کا گاؤں سے آٹا لے کے خاص پسا ہوا، سبزیاں گاؤں سے لے کے اسپیشلی واہ، اس کے لیے آتا ہے کہ بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے، بادام، مغز وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ ہوا کیا بیٹھے بٹھائے، جب کہ لڑکا جو ہے وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، ورزش کرتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، باقاعدہ اس نے جم جوائن کیا ہوا، جہاں ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا، وہیں پر اس کو کچھ ہوا ہے، بس وہ یوں پکڑ کے تو وہیں بیٹھ گیا۔ یہ اطلاع جو جم والے ہیں انہوں نے چودھری صاحب کو بھیجی ہے، تو چودھری صاحب آنے لگے، تو میں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو وہ پھر مسئلہ سارا نبیڑا گیا ہے، پتہ لگ گیا ہے، بچے کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے۔ امام دین، یہ جو آپ نے اتنی لمبی تمہید مجھے سنائی، یہ ساری بے مزہ تھی آپ کے لیے۔ نہیں بے مزہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہو گئی، لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں جم کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، اچھا، یہ بہت خطرناک ہے۔ کمال ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ پوری قوم یہ کہتی ہے کہ جوان بچوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے جم جا کے۔ امام دین، ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس سے پٹھوں میں طاقت آتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہمارا نظام دوران خون بہتر ہوتا ہے، دل کے پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ مگر یہ فوائد آپ بتا رہے ہیں۔ سن تو لینا میری بات، پہلے مجھے مکمل تو کرنے دیں۔ اچھا، آپ میری بات تو مکمل ہونے نہیں دیتے۔ نہیں تو کوئی بحث ہے اس میں؟ نہیں بحث نہیں ہے، میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں۔ تو سن، میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو فائدے بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، کہ پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، خون میں شوگر کی مقدار بہتر رہتی ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے امام دین وہ یہ ہے کہ جم جوائن کرنے سے پہلے ہمیں بچوں کے یا بڑوں کے دل کا معائنہ لازمی کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ بات کھلی نا کہ بچوں کا پہلے ٹیسٹ ضروری ہے کہ یہ جم جوگے ہیں بھی کہ نہیں۔ بالکل، کیونکہ وہاں پر جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں نا امام دین، یہ ہے کہ جو ٹرینر ہوتے ہیں، اب ٹرینر ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ آپ دوڑتے رہیں، بھاگتے رہیں، آپ وزن اٹھائیں۔ اب بچے باڈی بلڈنگ کے چکر میں، بچے اپنے آپ کو سمارٹ بنانے کے چکر میں جب بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے دل کے پٹھوں کو بعض اوقات خدا نخواستہ خون نہیں پہنچتا، اور اس کی وجہ سے ان کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہر چیز کی۔ یہ کون ہوتی ہے؟ کیپیسٹی۔ اچھا، کیپیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی۔ جیسے یہ گلاس ہے، جی، اس میں پانی کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے، شاباش، بہت ٹھیک ہے اچھے۔ نا؟ جی، ذرا پانی یہاں تک ہو جائے گا تو وہ کیپیسٹی سے باہر ہو جائے پانی جب باہر آئے گا تو بہنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ دل کی کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتے ہیں، دل کی کیپیسٹی سے زیادہ ورزش کرتے ہیں یا وزن اٹھاتے ہیں، تو کچھ بچوں میں اور بڑوں میں دل کے پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، وہ عیاں ہو جاتے ہیں آپ باقی۔ جی، یا تو وہ عیاں ہو جاتے ہیں، یا جب ہم نے دل کی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا تو دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں جو خون لے کے جاتی ہیں،
ان کی اندرونی سطح میں ٹیئر آ جاتا ہے، پھٹ جاتی ہیں وہ۔ ہوئی 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 ڈاکٹر صاحب، جی ایک سوال میں بڑا ذاتی سا پرائیویٹ قسم کا آپ سے کرنے لگا ہوں، اچھا، اس کا جواب آپ میرے تک ہی رکھیے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ پروگرام خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے سب دیکھتے ہیں۔ نہیں، مگر میں کوئی ایسا نازیبا سوال نہیں کر رہا۔ جی بتائیے۔ دل لگانے سے بھی خراب ہو جاتا ہے؟ دل لگانے سے؟ ہاں، کیا مطلب؟ کہیں کوئی دل لگا لے بندہ۔ امام دین، جی، یہ عمر ہے آپ کی؟ میں اپنی نہیں بات کر رہا، مجھ سے آگے کسی نوجوان نے مشورہ مانگا ہے۔ دل لگانا جو ہوتا ہے نا امام دین، ہاں جی، ہاں جی، دل بچے بڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ہاں جی، ان میں امنگیں ہوتی ہیں، جی جی، ان کے جذبات ابھرتے ہیں، لگانا چاہیے، بالکل لگانا چاہیے۔ ہاں، اس سے دل لگانا اور چیز ہے، دل کی بیماری اور چیز ہے۔ یہ بیماری نہیں ہوتی دل لگانا، یہ ایک نفسیاتی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے نہیں ہوتا۔ جب آپ دل لگاتے ہیں، جب آپ اس رشتے میں انوالو ہوتے ہیں تو جذبات ابھرتے ہیں، جب جذبات ابھرتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جب یہاں پہ دھڑکن کی تیزی کا احساس ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، حالانکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ ہاں، بس سمجھ گیا جی، میں جاتے ہی اس برخوردار کو چنڈی اٹھا دوں گا، کیوں؟ کہ بس بیٹا یہ کام نہ کرنا۔ نہیں، بچے ہوتے ہیں، بچوں کو اور نہ جی، بچوں کو خراب کرنا ہے ایسے ہم نے۔ امام دین، بات یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے نا، ان کو آپ ذہنی طور پر اتنا مثبت کر دیں اچھا، کہ وہ کوئی منفی بات سوچ ہی نہ سکیں۔ وہ جب اس رشتے میں بھی انوالو ہوں گے نا تو بڑا سوچیں گے کہ کیا ہمیں اس رشتے میں انوالو ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں رشتے میں انوالو ہونا ہے، کیونکہ پھر وہ ماں باپ کے پاس آتے ہیں، ماں باپ سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر ماں باپ ان بچوں کی، اب بچے اس ایج میں آ جاتے ہیں، ان کی شادیاں تو ہوتی ہیں نا۔ جی جی جی، اگر بچوں کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو پھر بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، ہاں جی، اور ان کے اس بندھن کو کامیاب بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ بچوں کو کہا جائے کہ ذرا دور ہی رہو اس کام سے بیٹا۔ امام دین، ایک بات ہم ڈسکس کر رہے تھے جم کے حوالے سے۔ جی جی، آپ کی شروع سے عادت میں نے دیکھی کہ آپ اچھی بات کو ہمیشہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ میں تو کنورٹ نہیں کرتا۔ ڈائیورٹ کرتے ہیں، دیکھیں ہم بات جم کی کر رہے تھے نا۔ نہیں تو اور بھی دکھ ہے زمانے میں، محبت کے صفا ہم اپنے پھر موضوع پر آ جاتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں تو بچوں کو بتانا چاہیے، ہمیں ماں باپ کو خاص طور پہ یہ بات بتانی چاہیے کہ اگر آپ نے بچوں کو جم جوائن کروانا ہے، بچوں کو ورزش کروانی ہے، پہلے اپنے بچوں کے دل کا معائنہ کروائیں، اپنے بچوں کی نفس کی رفتار چیک کروائیں، اپنے بچوں کا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے کسی اور بچے نے بھی بتائی ہے جو جم جوائن کیے ہوئے ہے۔ جی، جب پہلے کثرت لوگ اکھاڑوں میں کرتے تھے۔ یہی تو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا امام دین۔ نہیں تو یہی تو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے ڈاکٹر صاحب، جی، کہ وہاں دیسی چیزیں ہوتی تھیں، مثلا بادام، چاری مغز، اچھا، پستہ، یہی ڈرائی فروٹ کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ وہ جو بناتے تھے سردائی، سردائی بنا کے تو اس کو رگڑ کے اکھاڑے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا رگڑتا رہتا تھا۔ جی تو وہی چیزیں جی اب جی، نہیں کھائی جاتی یہ جم والے بچے جو ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جم کو اتنا پروفیشنل بنا دیا گیا ہے، ہاں جی، اور وہاں پر آئی ایم سوری ٹو سے ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں پر کمرشلزم بہت آ گیا ہے۔ وہ کیوں؟ میرے پاس ایک بچہ آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے زنک کھانا چاہیے، زنک۔ اچھا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جم میں جو ہمارے ٹرینر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سے زنک کی بوٹل خریدیں۔ زنک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری خوراک میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اسے ہم عنصر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ۔ اچھا، آپ خود سوچیں امام دین، بچوں کو ہمارے
بادام، پستہ، کاجو، چلغوزہ، یہ ڈرائی فروٹس چاروں مغز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پھر بچے دودھ پئیں، بچے دہی کھائیں، بچوں کو دیسی گھی کھانا چاہیے، بچوں کو مکھن کھانا چاہیے۔ نقد پیسے کھانے چاہیے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے گوشت کھا لیں اور کچھ کھا لیں، نقد پیسے؟ نہیں، مقصد یہ ہے نقد بھی خرچہ کر لیں بے شک۔ اچھا، ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، بچوں کی صحت، جوانوں کی صحت۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ بھی جم میں جاتے ہیں اور وہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے ٹرینرز کی، وہ بتائیں کہ ہم آپ کو جم میں اس وقت تک ورزش نہیں کروائیں گے، ہم آپ کو اس وقت تک جم میں کسی مشین پر کھڑا نہیں کریں گے جب تک آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ نہ فٹنس ہو۔ کا سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ شاباش، بالکل۔ یہ فٹنس ویسے ہی ہوتی ہے جو جیسے یہ گاڑیوں کا جو محکمہ ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے کہ یہ گاڑی روڈ پر جا سکتی ہے یا نہیں جا بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی وہی محکمہ دے گا۔ یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹرز دیتے ہیں، وہ پوری ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ کا سانس تو نہیں پھولتا، کوئی چھاتی میں بوجھ، گھٹن دباؤ تو نہیں ہوتا، تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، بھاگنے سے، دوڑنے سے دھڑکن تو تیز نہیں ہو جاتی، آپ بے ہوش تو نہیں ہو جاتے۔ اور جب نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں ان کے چلنے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ڈرائی فروٹ کا ذکر کیا ہے کہ یہ بادام، پستہ، گری اور چلغوزہ صاحب۔ جی جی، چلغوزہ صاحب میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مہنگا بہت ہے۔ ہاں جی، ان کا ریٹ وہ ہے جو کسے ڈرائی فروٹ کا نہیں ہے، تو یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ امام دین، چلغوزہ کھانا چاہیے۔ چلغوزہ صاحب نہیں تو وہ برا بھی منا سکتا ہے۔ کون؟ چلغوزہ صاحب، اچھا چلغوزہ صاحب۔ تو وہ اتنا مہنگا لے کر کس طرح کھایا جا سکتا امام دین 2 چلغوزے کھا لیں بس، ہے؟ بس کافی ہے۔ نہیں تو 2 چلغوزے جو ہیں وہ داڑھ میں رکھنا ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، تو پھر اس کو چبانا نہیں ہے۔ آپ چبائیں، ایک چلغوزے کو چبا لیں، اچھا پھر دوسرا چلغوزہ چبا لیں۔ اچھا، اور آنکھ میں ڈال دیں۔